ابو بکر محمد عمر الوراق رحمۃ اللہ علیہ عظیم مشائخ اور زاہدوں میں شامل تھے۔ احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات اور محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے مصاحبت کر چکے تھے۔ آداب و معاملات پر ان کی بہت سی کتب ہیں۔ مشائخ کبار آپ کو مودب اولیاء کہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے چند کتابیں آپ کو دی اور کہا کہ انہیں دریا میں ڈال دو۔ آپ کو حوصلہ نہ ہوا، کتابیں گھر میں رکھ لی اور محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کہہ دیا کہ دریا میں ڈال دی۔ پوچھا کیا دیکھا؟ کہا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کہنے لگے غلط ہے، پھر جاؤ اور کتابیں ڈال کر آؤ۔ وراق رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اس کرامت کا اثر ہوا، فوراً جا کر اجزائے کتب پانی میں ڈال دیے۔ پانی 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک صندوق ظاہر ہوا جس کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا۔ اجزائے کتاب اس صندوق میں چلے گئے، ڈھکنا بند ہو گیا۔ وراق رحمۃ اللہ علیہ نے واپس آ کر سب کیفیت بیان کی۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب ٹھیک ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا راز تھا، مجھے بتائیے۔ کہا میں نے یہ کتاب اصول و تحقیق پر لکھی تھی، مگر اتنی مشکل تھی کہ کسی کی سمجھ میں نہ آتی۔ خضر علیہ السلام نے مجھ سے طلب کی تھی اور دریا کو باری تعالیٰ کا حکم تھا کہ ان تک پہنچا دے۔ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے لوگوں کے 3 گروہ ہیں، علماء، امراء اور فقراء۔ علماء تباہ ہو جائیں تو عمل شریعت ختم ہو جائے، امراء تباہ ہو جائیں تو معیشت خلق برباد ہو جائے، اور اگر فقراء مٹ جائیں تو لوگوں کے اخلاق نیست و نابود ہو جائیں۔ امراء اور سلاطین کی تباہی ان کے ظلم و ستم کرنے سے، علماء کی لالچ سے اور فقراء کی ریاکاری سے ہوتی ہے۔ امراء برباد نہ ہوں اگر وہ علماء سے منہ نہ موڑیں، علماء برباد نہ ہوں اگر وہ سلاطین سے مجالست نہ کریں، اور فقراء برباد نہ ہوں اگر وہ دولت کی تلاش نہ کریں۔ شاہوں کا ظلم و ستم بے علمی پر مبنی ہوتا ہے، لالچ علماء کی بددیانتی سے جنم لیتی ہے، اور فقراء کی ریاکاری کے پیچھے بے توکلی کار فرما ہوتی ہے۔ بادشاہ بے علم، عالم بے پرہیز اور فقیر بے توکل شیطان کے قریب تر ہوتے ہیں۔ تمام دنیا کا فساد ان 3 گروہوں سے وابستہ ہے۔